ایک پرانا طریقہ آپ کے علاقے میں چلا آ رہا ہے، اسی پرمپرا کو، اسی ٹریڈیشن کو، اسی رواج کو اپناتے ہوئے آج کا یہ پروگرام بھی چندے کا ایک پروگرام ہے، اور شیخ ابوالقاسم جلیلی صاحب اپنے مخصوص انداز میں چندہ بھی کر رہے تھے اور تقریر بھی کر رہے تھے۔ مجھے حکم ملا ہے، آپ کو بولنا ہے، ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ بول سکیں، مجمع سن سکے، آپ کو سنانا ہے، بولنا ہے۔ آج کی تقریر کے لیے میں نے جو ٹاپک سوچا ہے، جو عنوان سوچا ہے، وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے نو، نہیں۔ اللہ کے آخری نبی کے دنیا میں آ جانے کے بعد اب اگر کسی کو نجات چاہیے، کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو کامیاب ہونا ہے، کسی کو سکسیسفل ہونا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ ہمیں کلمے کا جو دوسرا رخ ہے محمد رسول اللہ، ہمیں اس کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور جس دن ہم زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم ساتھ میں یہ اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ اب ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جو من میں آیا، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو جی میں آیا وہ کھا لیا، جس چیز کا دل چاہا اس کو دیکھ لیا، نہیں۔ جب آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اب آپ نے اپنے آپ کو لیمیٹیڈ کر لیا، آپ نے اقرار کر لیا کہ اب آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور لائے ہوئی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ اس شریعت کے خلاف نہیں جائیں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے آخری نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی اگر غصے میں بھی کوئی بات بولتے تھے تو اس بات میں بھی اللہ کا کوئی حکم ہوتا تھا، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او لوگوں، میرا نبی اپنی مرضی سے، اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالتا، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حق ہوتا ہے، ہر بات سچی ہوتی ہے، وہ اللہ کا پیغام اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ دنیا میں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں قرآن اوتھینٹک ہے، حدیث اوتھینٹک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں نبی کے دور میں قرآن تو لکھا گیا، حدیث لکھی نہیں گئی۔ غلط ہے یہ بات۔ نبی کے دور میں قرآن بھی لکھا گیا، نبی کے دور میں حدیث بھی لکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کیا کہ تم ہر بات کو مت لکھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، ہو سکتا ہے کبھی غصے کی حالت میں آپ کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے،
کوئی ایسی بات نکل جائے جو مناسب نہ ہو، اس لیے تم نبی کی ہر بات کو مت لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر میں نے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی ہر بات کو لکھتا تھا، لوگوں نے مجھے منع کیا، اب میں نہیں لکھتا۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اکتب والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ، میری ہر بات کو تم لکھ لیا کرو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اے عبداللہ، محمد کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ سب سے ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ محمد غصے میں بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ، غصے میں بھی آپ اپنے من سے کچھ نہیں بولتے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے اقرار کر لیا کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے والا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہی آپ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو اللہ سے کرتا ہوں، اس کے رسول سے کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں، رسول سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اس کلمے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے، کاروبار کی محبت ہوتی ہے، دھن دولت کی محبت ہوتی ہے، گھر مکان کی محبت ہوتی ہے، مگر ایک محبت ایسی ہے جو ان ساری محبتوں سے بڑھ کر ہے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ آئیے قرآن کا 10واں پارہ پڑھو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ 8 چیزوں کا نام لیا ہے، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ان 8 چیزوں سے مجھے محبت نہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے باپوں سے محبت کرتے ہو، کون بیچارہ ہے جو اپنے باپ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، وہی اپنے باپ سے محبت نہیں کرے گا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوگا، جس کے سینے میں دل ہوگا وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ ایک بات بولوں آپ سے، جب ماں باپ کی بات آتی ہے تو عام طور سے ماں کی قربانیوں کا نام لیا جاتا ہے۔ ماں پیٹ میں رکھتی ہے، ماں جنم دیتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں گیلے بستر پہ سو جاتی ہے۔ ماں کی خوبیوں کو بیان کرتے کرتے باپ کے احسان کہیں پیچھے چھپ جاتے ہیں، ماں کی کا احسان نظر آتا ہے، باپ کا احسان نظر نہیں آتا۔ تیری ماں نے اگر 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے تو تیری ماں کو سپورٹ کرنے والا، تیری ماں کو کھلانے پلانے والا، تیری ماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا تیرا باپ۔ تو نے اگر ماں کے دودھ کو پی کر کے تیرے جسم میں جان آئی ہے تو باپ کی انگلی نے تجھے زندگی میں چلنا سکھایا۔ ماں کے آنچل میں اگر زمانے کی دھوپ سے تجھے نجات ملتی ہے
تو باپ وہ دیوار بن کے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں۔ میں نے دیکھا ہے بیٹے پر مصیبتیں آتی ہیں، کتنے باپوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کو بچانے۔ اس لیے ماں کے احسان اپنی جگہ ہے، باپ کے احسانات کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا میرے بھائیوں، باپ کے احسان کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو۔ اولاد سے کون محبت نہیں کرتا؟ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، اولاد غلط کام کرتی ہے، تب بھی ماں باپ راتوں میں اٹھ کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اسی اولاد کی بھلائی کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت دل میں ڈالی ہے، اس محبت پر انسان کا بس نہیں ہے، اس محبت پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ ہاں ایک دن ایسا آئے گا جب ماں کو اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوگی، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نا سورہ حج کی شروعات کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے۔ دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ غازہ میں بم برس رہا ہے، بارود برس رہا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر نہیں بھاگتی ہے، اپنے بچے کو اپنے آنچل میں اپنی گود میں لیے ماں مر جاتی ہے مگر بچے کو نہیں چھوڑتی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو۔ بھائی بھائی کے کہتے ہیں نا، بھائی بھائی کے جس میں ایک ماں باپ کا خون ہوتا ہے۔ پڑوسی سے جھگڑا کر رہا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں، گاؤں میں گاؤں کا کسی سے جھگڑا ہوا ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمارے بھائی کو کسی نے مار دیا ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارے بھائی کو کسی نے گالی دے دی ہمیں غصہ آتا ہے۔ یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے بھائی کی بھائی۔ اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، شادی کے بعد شوہر اور بیوی کی محبت بھی بڑی انمول محبت ہے میرے۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جو کسی ریسٹورنٹ میں، کسی پارک میں، کسی فیس بک اور واٹس ایپ کے چیٹنگ میں تیار ہوئی ہے، یہ محبت نکاح کے ذریعے تیار ہے۔ یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت۔ اور ایک بات بولوں، شوہر بیوی کے بیچ میں اگر محبت نہیں ہے تو یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ یہ رشتہ تبھی چلے گا جب ایک دوسرے کی محبت ہو۔ اگر محبت نہیں ہے تو مشین کی طرح یہ رشتہ چلے گا۔ شوہر آئے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، بیوی اپنا حق ادا کرے گی، بس کام ختم۔ دل کا دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا جب تک دل میں محبت نہ ہو۔ بڑا پیارا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ جانتے ہو اس رشتے کو اللہ نے لباس کہا، قرآن کا دوسرا پارہ اٹھا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ یہ لباس کیوں کہا؟ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، لائک اے ڈریس۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے ڈریس ہے، تمہاری بیوی تمہارے لیے ویسی ہے جیسے تمہارا کپڑا ہے۔ بیوی کا کپڑے سے کیا تعلق ہے؟ کپڑا ہمیشہ بدن کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ آپ رات میں سوتے ہیں تو بھی بنیان اور لنگی کے ساتھ سوتے ہیں،
بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے سے سمبندت ہیں، ایک دوسرے سے بدے ہوئے ہیں، دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی تقریر کرنے کے پہلے کپڑا چینج کرنا تھا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھوڑا کوئی کمرہ دے دیجیے، میں کپڑا چینج کرتا ہوں۔ آدمی بھی کپڑا چینج کرتا ہے تو اکیلے میں چینج کرتا ہے، اور عورت تو کرتی۔ ہم کسی کے سامنے بغیر کپڑے کے رہنا پسند نہیں کرتے۔ کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے، کپڑا ہمارے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وہ تمہارے عیب کے اوپر پردہ ڈالتی ہیں اور تم اپنی بیویوں کے عیب پر پردہ ڈالتے ہو۔ اگر شوہر بیوی کے عیب پر پردہ نہ ڈالے اور بیوی شوہر کے عیب پر پردہ نہ ڈالے تو میاں بیوی ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ جو بیوی شوہر کی برائی کرے، جو شوہر بیوی کی برائی کرے، بیوی شوہر کی غیبت کرے، شوہر بیوی کی غیبت کرے، تو سمجھو وہ ایک دوسرے کے لباس نہیں ہے۔ لباس تو پردہ ڈالتا ہے، لباس تو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اچھا، لباس کا ایک مقصد اور بھی ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے آتا ہوں، صدری پہنتا ہوں، بہت سارے علماء شیروانی پہنتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے یا بنگال کے اکثر علماء جو آتے ہیں میں دیکھتا ہوں لمبا والا جبہ پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں؟ ہر آدمی کی اپنی ایک چوائس ہے، اور اسلام نے اسی لیے لباس میں کوئی لیمیٹیشن نہیں رکھی، کوئی پابندی نہیں رکھی کہ آپ کرتا ہی پہنو، آپ جبہ ہی پہنو، آپ پینٹ شرٹ ہی پہنو۔ اسلام نے کچھ کنڈیشن بتائی۔ مرد کا کپڑا ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، عورت کا کپڑا ٹخنے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، مرد اور عورت دونوں کا کپڑا اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بدن نظر آئے، اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بدن کے جو پارٹس آف باڈی ہیں، جو شریر کے انگ ہیں وہ نظر آئے۔ تو شرائط بتائی ہیں، لیکن اسلام نے کسی لباس کی پابندی نہیں کی کہ یہی لباس آپ کو پہننا ہے۔ ہمارے مئو میں بنارس میں لنگی چلتی ہے۔ مئو کے کتنے علماء مدراس گئے، حیدرآباد گئے، دنیا کے کونے کونے میں وہی لنگی پہن کے چلے گئے، ان کا لباس ہے، ان کی ڈریس ہے۔ تو لباس ہماری پہچان۔ اللہ فرما رہا ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے۔ جس طریقے سے تم کپڑا پہن کر کے اپنے آپ کو سجاتے ہو، سنوارتے ہو، تم کپڑا پہن کر کے اپنے آپ کو سندر بناتے ہو، اپنے آپ کو اٹریکٹیو بناتے ہو، اپنے آپ کو آکرشک بناتے ہو۔ تمہاری بیویاں بھی تمہاری زندگی کو آکرشک بناتی ہیں، تمہاری زندگی کو سندر بناتی ہیں، اور تم ان کی زندگی کو سندر بناتے ہو۔ زندگی کی خوبصورتی ہے یہ رشتہ۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، باپ ہو گیا، اولاد ہو گئی، بھائی ہو گیا، بیوی ہو گئی۔ اس کے بعد فرمایا وعشیرتکم، اور اگر تم اپنے خاندان سے، اپنی برادری سے، اپنے قبیلے سے محبت کرتے ہو۔ آپ کیا شیرشاہ آبادی برادری؟ بہت اچھا مجھے لگتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں ایک اتحاد ہے۔ ابھی کسی نیتا کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے شیرشاہ آبادی برادری کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا، ساری ایسوسیشن جو شیرشاہ آبادی ایسوسیشن ہے وہ کھڑی ہوگی کہ نہیں صاحب غلط بولا۔ ہونا چاہیے اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے یہ یونٹی ہونی چاہیے۔ جھارکھنڈ کے علاقوں میں جاتا ہوں، پاکڑ، صاحب گنج، گوڈا کا علاقہ، ایک طرف سے پورے انصاریوں کا علاقہ ہے، انصاری قوم ہے۔ بنگال میں آپ چلے جائے، وہاں بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ شیخ لکھتے ہیں، شیخ لوگوں کا علاقہ ہے۔ تو برادری کا ہونا کوئی خراب بات تو نہیں ہے۔ خراب بات کیا ہے؟ انسان اپنی برادری پر فخر کرے اور دوسری برادری کو حقیر سمجھے۔ اللہ نے فرمایا وعشیرتکم، اگر تمہیں اپنی برادری کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اگر تمہیں محبت، تم اس سے محبت کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، کر سکتے ہو، خاندان اور برادری کی محبت کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم کما کر کے، محنت کر کے کماتے ہو، لاتے ہو، اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ محنت سے کمایا ہوا وہ مال ہمارا نوجوان جوئے میں جا کر کے برباد کر دیتا ہے، میٹا اوزون میں جا کے برباد کر دیتا ہے، کرپٹو کرنسی میں لے جا کے برباد کر دیتا ہے۔
ہمارے نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ بیٹھے بٹھائے پیسہ چاہیے. کوئی کمپنی آتی ہے، صاحب 1 لاکھ روپیہ لگا تو ہر مہینے 15,000 دیں گے، ہمارا نوجوان جھٹ سے تیار ہو جاتا ہے. بیٹھے بٹھائے پیسہ کس کو ملا؟ ممبئی اور حیدرآباد کے مسلمانوں کا کروڑوں روپیہ. ایسی ہی ایک کمپنی آئی تھی، اس نے دعویٰ کیا تھا 1 لاکھ روپیہ آپ لگاؤ، ہم 3,000 روپیہ ہر مہینے آپ کو دیں گے، ہم بزنس کریں گے، آپ کے پیسے سے آپ کو پروفٹ دیں گے. دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں صرف پروفٹ ہوتا ہے؟ کاروبار کا مطلب پروفٹ اور لاس دونوں. انڈین شیئر مارکیٹ پچھلے 1 مہینے میں دھڑام دھڑام گر رہی ہے. آج بھی مارکیٹ کافی گری ہوئی ہے. تو مارکیٹ کا کام ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہونا، کبھی چڑھتی ہے کبھی اترتی ہے. کمپنی نے دعویٰ کیا کہ نہیں صاحب آپ ہمارے یہاں 1 لاکھ روپیہ لگاؤ، کبھی 3,000 ملے گا، کبھی 3,100 ملے گا، کبھی 2,900 ملے گا، ایک نیئر اباؤٹ آپ کو 3,000 روپیہ ملے گا. اب جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تو اس نے سوچا یار 10 لاکھ لگا دو 30,000 روپیہ مہینہ ملے گا. ممبئی کے اندر لوگوں نے فلیٹ بیچ دیا اپنا، 50 لاکھ کا فلیٹ کا بیچ دیا کہ 50 لاکھ لگاؤں گا ہر مہینے 1.5 لاکھ روپیہ ملے گا. مکان بیچ دیا، فلیٹ بیچ دیا، کرائے پہ رہنے لگے. کمپنی سارے لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئی. آج سب بیچارے ہو گئے. تو میرے بھائیوں، یہ پیسہ جو آپ محنت سے کماتے ہیں، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اس کو جوئے میں برباد مت کرو. یہ میٹا اوزون، یہ کرپٹو کرنسی اور یہ شیئر مارکیٹ کی بہت ساری ناجائز شکلیں، شیئر مارکیٹ کی ساری شکلیں ناجائز نہیں ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں جائز بھی ہیں، اس کو بیٹھ کر کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن بہت ساری شکلیں شیئر مارکیٹ کی ناجائز ہیں. تو شیئر مارکیٹ ہو گئی، کرپٹو مارکیٹ ہو گئی، اسی طریقے سے آج کل یہ جو ہے کموڈیٹی مارکیٹ چل رہی ہے، سونے اور چاندی کا کاروبار ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں میں جو ایک یہ گارنٹیڈ منافع ہے اور یہ ہے کہ صاحب ہم پیسہ لگا کے کروڑ پتی بن جائیں گے، 100 روپیہ لگا کے 1000 کما لیں گے، یہ جوا ہے. اس میں اپنے پیسے کو برباد مت کرو. قرآن کہہ رہا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر اپنے مال سے تم محبت کرتے ہو، جس مال کو تم محنت سے کما کما کر کے اکٹھا کرتے ہو. کوئی انسان اگر یہ بولے صاحب ہم کو مال سے محبت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے. مال سے محبت تو نیچرل چیز ہے. اب یہ الگ بات ہے، کسی کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ مال کمانے کے چکر میں حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا. مال سے اتنی محبت ہوتی ہے زکوٰۃ نہیں نکالتا، دان نہیں کرتا، چندہ نہیں کرتا. کروڑوں کی حیثیت ہے، محلے میں مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، یہ 10,000 دے سکتا ہے، یہ 1 لاکھ دے سکتا ہے، یہ چندہ دیتا ہے 500 روپیہ. اس کے پاس پیسہ تو ہے، دل نہیں. تو کسی کے دل میں مال کی زیادہ محبت ہے، کسی کے دل میں کم محبت ہے، مگر مال سے محبت زیادہ ہے. اس کے بعد فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے ایمان والو اگر تم اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے، اپنے ویاپار سے، اپنے دھندے سے، اپنی دکان سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ ہو جائے. ہر کاروباری کو یہی ڈر رہتا ہے گھاٹا نہ ہو جائے. تو یہ 7 چیزیں. اور 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اے مسلمانوں اگر تم کو اپنے گھر بار سے محبت ہے، اپنے مکان سے محبت ہے، اپنی بلڈنگ سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بھائی سے محبت، بیوی سے محبت، خاندان سے محبت، مال سے محبت، تجارت سے محبت، گھر بار سے محبت. اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، اور 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ کہتے ہیں ذرا غور کیجیے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو سامنے لائے گا. پتہ یہ چلا آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی.
دنیا کی ساری محبتیں ان دو محبتوں پر قربان ہیں۔ اب میں اپنی تقریر کے اصل ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمیں اپنے رسول سے محبت تو کرنی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنی محبت کرنی ہے؟ قرآن کریم جواب دیتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ مومن نبی سے ایمان والے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایمان والے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جان سے بڑھ کے اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیسے پاسبل ہے؟ جان سے بڑھ کے کوئی کیسے پیار کرتا ہے؟ آئیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ حضرت خبیب ابن عدی کو دیکھو، ان کو مکہ والوں نے اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا، ان کو سولی پہ چڑھانے کی تیاری ہو گئی ہے۔ مکہ والوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش، کوئی انتم اچھا اگر ہو تو بتا دو۔ کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اور آج بھی دنیا میں تقریباً ہر کنٹری میں، ہر دیش میں پھانسی دینے سے پہلے اور سزائے موت دینے سے پہلے مرنے والے کی انتم اچھا پوچھی جاتی ہے، اور اگر پوری کرنے لائق ہوتی تو پوری بھی کروا لیتے۔ خبیب ابن عدی نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ حضرت خبیب ابن عدی نے ہلکی 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، کہا اے مکہ والو اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھنے لگو میں نے موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کیا ہے تو میں تھوڑی اور لمبی نماز پڑھتا۔ کہا ہے خبیب ایک بات بتاؤ، کیا تم یہ تصور کر سکتے ہو کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ تمہارے نبی کو سولی چڑھاتے ہیں؟ اگر تم ایسی بات اپنے منہ سے نکال دو کہ اے لوگوں مجھے چھوڑ کر کے میرے نبی کو سولی پر چڑھا دو، تو اے خبیب ہم غور کر سکتے ہیں، ہم وچار کر سکتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، خبیب ابن عدی کو معلوم ہے تھوڑی دیر میں مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، میری تکا بوٹی کر دی جائے گی، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ ایسے موقع پر خبیب کو آفر دیا جا رہا ہے تجھے کچھ نہیں کرنا ہے، بس زبان سے یہ کہنا ہے میری جگہ میرے نبی ہوتے تو ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ اے ظالم تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کرتے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبویا جائے۔ تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کر رہے ہو، ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ خبیب تو یہ بھی گوارا نہ کرے گا کہ خبیب کی جان کو بخش دیا جائے، خبیب کو رہا کر دیا جائے اور بدلے میں خبیب کے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبویا جائے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والے اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ۔ حضرت بلال کو دیکھو میرے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، اپنی اسمارٹنس پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے ہینڈسم ہونے پر، اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، اللہ نے اگر آپ کو خوبصورت بنایا ہے بہت اللہ کا شکر ادا کرو، مگر یاد رکھو خوبصورتی یہ اللہ کے ہاں کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے آپ کی شکل و صورت میٹر نہیں کرتا، اللہ کے آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا کیریکٹر میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ بڑے اسمارٹ ہے، بڑے ہینڈسم ہے، دنیا میں کوئی دیکھتا ہے بڑی تعریف کرتا ہے، یار یہ بندہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، یہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ دنیا والوں کے کمپلیمنٹ حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، اپنے گورے گورے رنگ پر ناز کرنے والوں، اپنی گوری چمڑی پر ناز کرنے والوں، بلال کوئی گورا تو نہ تھا، بلال کوئی ہینڈسم تو نہ تھا، بلال کوئی اسمارٹ تو نہ تھا، بلال کا رنگ کالا تھا، بلال حبشہ کے غلام تھے، ان کا مالک امیہ بن خلف ان کو عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا تھا اور کہتا تھا اے بلال ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں،
بس ایک بار تم یہ کہہ دو، اسلام کا انکار کر دو اور محمد کے دین کا انکار کر دو اور ہمارے 360 بتوں کی عبادت کا اقرار کر لو، اے بلال ہم تمہیں چھوڑ، اے بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے دل میں رسول کی محبت کا کیا کہنا۔ بلال اس تپتی ہوئی ریت پر لیٹے ہوئے، سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، بلال کی سینے کی چربی عرب کی تپتی ہوئی ریت میں پگھل رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ احد احد احد، نہیں نہیں، اے امیہ بن خلف تو کان کھول کر کے سن لے، میں ایک اللہ کی توحید پر ایمان لا چکا ہوں، اب توحید سے کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں، اب توحید سے سمجھوتا کرنے والا نہیں ہوں۔ توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، منسٹر کا عہدہ بھی نہیں ہے، گاؤں کا پردھانی تو چھوڑ دو، ودھایک کی ودھایکی تو چھوڑ دو، سانسد کی سانسدی تو چھوڑ دو، منسٹر کی منسٹری اور بادشاہ کی بادشاہت، یہ توحید سے بڑھ کے نہیں ہے۔ اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے بولا اور کٹیہار کے ان یوٹیوبرز نے اس کا فوٹو لگا کر کے ڈال دیا، ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہم پر اعتراض کر دیا، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، ہماری قوم کی ایک لیڈر ہے، ایک لڑکی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، ہمیشہ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھتی ہے اور پرمپرا کے ساتھ رہتی ہے، عزت کے ساتھ رہتی ہے، اگر وہ کسی عبادت خانے میں چلی گئی اور اس نے دو چار ان کی عبادت میں حصہ لے لیا تو آپ کو کیا ادھکار پہنچتا ہے کہ آپ تقریب میں اس پر اعتراض کریں؟ میں نے کہا پہلی بار تو میں نے نام نہیں لیا، میں نے نام نہیں لیا تھا، یہ یوٹیوبرز کی حرکت ہے، نام نہ لو یہ فوٹو چپکا دیں گے، تقریب کچھ رہے گی یہ اس پر تھمنے لگائیں گے، میاں بیوی شادی کے بعد کیسے ملیں، ایک گندی سی تصویر لگا دیں گے اور میاں بیوی کیسے ملیں۔ اب ہمارا نوجوان اتسکتا وش اور اس میں یہ دیکھنے کے لیے کہ مولانا نے کیا بیان کیا ہے، جب اس کو سنے گا تو کہے گا کھودا پہاڑ میں پوچھو۔ یہ ہمارے یوٹیوبرز کی حرکت ہے، ان کو ویو حاصل کرنا ہے، کچھ بھی تھمنے لگا دیں گے، کچھ بھی اس پہ لگا دیں گے۔ ایک جگہ تقریر میری ہو رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، میں پسینے پسینے تھا، ایک آدمی میرے پیچھے سے آیا، وہ مجھے پنکھا کرنے لگا، لوگوں نے بتایا تھوڑا دماغ کا کریک ہے، وہ آ کر کے پنکھا کرنے لگا، بولا آپ گرمی سے مر جائیں گے، میں نے کہا بھائی میں گرمی سے نہیں مروں گا، تم بیٹھ جائے۔ اب ایک یوٹیوبر نے اس پر تھمبنیل لگایا، تقریر میں ہوا ہنگامہ، مولانا بھڑک گئے، اس پر بھڑکا تو کچھ بھی چل رہا ہے۔ میں نے تقریر میں صرف اتنا بیان کیا، اتر پردیش کی ایک لیڈر کے بارے میں نے نام بھی نہیں لیا، میں نے کہا ایک لیڈر ہے، مسلمان لیڈر ہے، بڑا ان کی تعریف ہو رہی کہ صاحب بہت اچھے پریوار سے ان کا سمبند ہے اور بہت سارے ووٹوں سے جیت کر کے وہ آئی ہے اور پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کر رہی ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک عبادت خانے میں غیر مسلموں کے عبادت خانے میں داخل ہوئی اور ان کی عبادت میں ان کے جو ہے جو دھارمک کریا کرم ہوتا ہے اس میں شامل ہے۔ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ ایک سیدھی بات سن لو، دلی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس ہوئی، میری تقریر ہونے والی تھی وہاں، بنارس سے میری فلائٹ تھی، میں نہیں جا سکا۔ اس کانفرنس میں میری تقریر کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ اسلام اور مذہبی روابط، اسلام اینڈ ریلیجیس ٹالرنس۔ اسلام دوسرے کے مذہب کے بارے میں ہمیں اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنے کو حکم دیتا ہے، یہ میرا ٹاپک تھا۔ تو میں اس تقریر میں جو بات بیان کرنے والا تھا، جو میں نے نوٹس بنائے تھے، اس میں ایک بات میں نے یہ بھی لکھی تھی کہ رواداری کا مطلب، ٹالرنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے مذہب پر عمل کروں، آپ میرے مذہب پر۔ ٹالرنس تو یہ ہے آپ اپنے دھرم پر عمل کریں، میں اپنے مذہب پر عمل کروں، نہ مجھے آپ کے مذہب پر کوئی اعتراض ہو، نہ میں آپ کے مذہب کو کچھ برا بھلا کہوں اور نہ آپ میرے مذہب کے ساتھ پوچھیں۔ یہ ٹالرنس ہے۔ ہمارے یہاں ٹالرنس کا مطلب کیا سمجھ لیا کہ صاحب جب کوئی غیر مسلم قرآن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے، اور جب کوئی مسلمان وید گیتا اور رامائن پڑھے گا تب ٹالرنس ہے؟ نہیں میرے بھائی، مسلمان اپنی نماز پڑھے اور غیر مسلم اپنی پوجا پاٹ کرے، عیسائی اپنے چرچ میں جا کر کے آرام سے عبادت کرے، سکھ مذہب کا ماننے والا اپنے گرودوارا میں جا کر کے اپنی پوجا کرے، جین مذہب کا ماننے والا اپنے اعتبار سے عبادت کرے، اور ہمیں کسی کے عبادت کرنے پر اور کسی کے تہوار منانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ ٹالرنس ہے، یہ رواداری ہے، یہ بھائی چارہ ہے، اور اس بھائی چارے کو ہم بھارت میں پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت بلال نے توحید سے کمپرومائز نہیں کیا۔
تپتی ریت پر لٹا دیا گیا مگر بلال نے توحید کو نہیں چھوڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب سے بڑھ کر کے اگر محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے اور رسول سے کرنا ہے، اور جب ہمارا رسول سے محبت کرتے ہی ہیں تو ایک بات اور سمجھ لیجئے، دنیا والوں کا ایک دستور ہے، قاعدہ قانون ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے اس بات کا بھی خیال کرتا ہے۔